السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو پاکستان چینل میں ایک بار پھر سے آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید۔ تو تھمبنیل دیکھ کے آپ لوگ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ آج کی ویڈیو میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو جو مغل پیریڈ ہے، یہ پاکستان مونومنٹ میوزیم کا جو دوسرا پارٹ ہے، اس کے بارے میں آپ لوگ کو باتیں بتاؤں گا۔ بابر پہلا مغل بادشاہ موجودہ افغانستان میں پیدا ہوا تھا اور افغانستان میں کابل کا حکمران بنا۔ وہاں سے اس نے 1526 میں شمالی ہندوستان میں لودھی افغانیوں کی بادشاہی پر حملہ کیا اور ایک ایسی سلطنت قائم کی جس پر 3 صدیوں تک حکومت کرنا تھی۔ مغل سلطنت مغل سلطنت جنوبی ایشیا میں ایک ابتدائی جدید سلطنت تھی۔ کچھ 2 صدیوں سے سلطنت مغرب میں سنتاس کے بیرونی کنارے، شمال مغرب میں شمالی افغانستان اور شمال میں کشمیر، مشرق میں موجودہ آسام اور بنگلہ دیش کے سرزمین اور مشرقی علاقوں تک پھیلی ہوئی ہے۔ جنوبی ہندوستان میں دکن کا مرتکب تھا۔ روایتی طور پر کہا جاتا ہے کہ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے 1526 میں رکھی تھی، جو آج کے دور سے افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک جنگجو سردار تھا جس نے پڑوسی اور عثمانی سلطنتوں سے امداد حاصل کی تھی۔ سلطان دہلی ابراہیم لودھی کو شکست دینے کے لیے پانی پت کی پہلی جنگ اور بالائی ہندوستان کے میدانی علاقوں کو چڑھاوا دینے کے لیے مغل بادشاہی ڈھانچے کبھی کبھی 1600 تک بابر کے پوتے اکبر کی حکمرانی کے مطابق یہ شاہی ڈھانچہ آخر بڑے بادشاہ اورنگ زیب کی موت کے فوراً بعد 1720 تک برقرار رہا۔ سلطنت کا عدم استحکام اس کے بیٹے ہمایوں کے عہد میں واضح ہوا، جسے باغیوں نے فارس میں جلا وطنی پر مجبور کیا۔ شیر شاہ سوری کی حکومت کے ذرائع قائم کردہ سود سلطنت نے مغل کی حکومت کو مختصر طور پر روک دیا۔ فارس میں ہمایوں کی جلا وطنی نے سفیر اور مغل عدالتوں کے مابین سفارتی تعلقات قائم کیے اور مغل سلطنت میں فارسی ثقافتی اثر و رسوخ کو بڑھاوا دیا۔ مغل سلطنت کی بنیاد بابر نے 1526 سے لے کر 1530 تک رکھی تھی، جو وسطی ایشین حکمران تھا، جو اپنے والد کی طرف رکاوٹ منگول فتح تیمور سلطنت کے بانی سے اور چنگیز خان سے اس کے والدہ کی طرف تھا۔ وسطی ایشیا میں اپنے آبائی ڈومین سے حاصل ہونے والے بابر اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس نے خود کو کابل میں قائم کیا اور پھر خیبر پاس کے راستے افغانستان سے مستقل طور پر جنوب کی طرف ہندوستان کی طرف بڑھا۔ 1526 میں پانی پت میں اس کی فتح کے بعد بابر کی افواج نے شمالی ہندوستان کے بیشتر حصے پر قبضہ کیا، تاہم جنگوں اور فوجی مہموں میں مصروف رہنے کے بعد نئے شہنشاہ کو ہندوستان میں لایا گیا۔ مغل اشرافیہ میں زیادہ وسع استعمال ہوا، جس کے نتیجے میں معذوری، ادبی شکل، ٹیکسٹائل اور فن تعمیر کی زیادہ سرپرستی ہوئی۔ خاص طور پر شاہ جہان کے دور میں جنوبی ایشیا میں مغل یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے سائٹ میں شامل ہیں۔ آگرہ قلعہ، فتح پور سیکری، لال قلعہ، ہمایوں کا مقبرہ، لاہور قلعہ اور تاج محل، جس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ ہندوستان میں مسلم فن کا زیور اور عالمی سطح پر ایک دنیا کے ورثے کے شاہکاروں کو سراہا گیا ہے۔ اگرچہ مغلیہ سلطنت فوجی جنگی کے ذریعے قائم کی گئی تھی اور اسے برقرار رکھا جا سکتا تھا، اس نے حکومت کرنے کے لیے آنے والی ثقافتوں اور لوگوں کو بھرپور انداز میں دبانے نہیں دیا، بلکہ نئے انتظامی طریقوں کو قائم کر کے ان کے متوازن بنا دیا اور متنوع حکمران طبقے کو شامل کرنا۔ خصوصاً پرانا ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی کے دوران پرانی دہلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقے میں سلطنت کو برطانوی راج نے 1857 کے ہندوستانی بغاوت کے بعد باضابطہ طور پر تحلیل کر دیا گیا۔ صوفیائے کرام بر صغیر ہند میں مسلمان حکمرانوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کثیر المذہب معاشرے میں محبت، ہمدردی اور سماجی ہم آہنگی کو سراہا۔ صوفیاؤں نے سماج کا حوصلہ افزائی کی، جدوجہد میں لانے کا ذریعہ بنایا۔ بڑے صغیر کے نمایاں صوفیائے کرام میں سید علی حجویری، داتا گنج بخش، فرید الدین، مسعود گنج شکر، نظام الدین اولیاء، معین الدین چشتی حجویری
اور بہاؤالدین ذکریہ شامل تھے۔ شاہ حسین، شاہ لطیف بھٹائی، رحمان بابا، بلے شاہ اور صوفی شاعروں نے امن اور ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے کردار ادا کیا۔